چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اور انشاءاللہ آج جو ہے ہم الدرس الحادی عشر کے تمارین پڑھ رہے ہیں ہم، ہے نا جی. اور ہم پیج نمبر 73 پر ہے، ٹھیک ہے نا. ابراہیم صاحب بھی آج ہمارے درمیان ماشاءاللہ موجود ہے. اللہ رب العالمین جو ہے انہیں ہم سبھی کو جو ہے نا خیر و عافیت سے رکھے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ولی صاحب، آج پڑھتے ہیں ہم ایکسرسائز نمبر تمرین نمبر 3 پڑھ رہے ہیں ہم کہ عجیب عن الاسئلۃ الآتیۃ. تو یہ کہہ رہے کہ بریکٹ میں یہ دے رہا ہے اور ہے نا باقی کا ہم نے پڑھ لیا ہوا تھا، ہے نا. بس ٹھیک ہے، اوکے. تو هذه الاسئلۃ لیست مبنیۃ علی الدرس الحادی عشر. یہ کہہ رہے کہ یہ جو تمارین ہم نے دی ہے نیچے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ جو ہے نا وہ جو ہم نے لیسن پڑھا ہے اس کے اوپر بیسڈ نہیں ہے، وہ ہے نا لیسن بیسڈ یہ ایکسرسائزز نہیں ہے، الگ سے ہے، ایکسٹرا ہے، یہ ہے نا اپنی طرف سے. تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھی اس کو کر لیجئے گا. اب آئین تدرسو، اب دیکھیے اس میں ایک نظر ڈالیے گا کہ ایک سوال پہلے یہ انہوں نے کیا ہے کہ آئین تدرسو انت، آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ تو ہم اس کا جواب کیسے دیں گے؟ ہم ایک منٹ، ادرس فی جامعۃ البحرین. نمبر 2 کا سوال ہے ہمارے سامنے کہ آئین تسکنو یا ولید، آئین تسکنو؟ اسکنو فی المحرق. وانت یا ابراہیم أين تسكن؟ أسكن في الحد. أسكن في الحد. أنا أسكن في المحرق. نمبر 3 کا سوال ہے أتعرف اللغة الفرنسية يا وليد؟ لا لست أعرف اللغة الفرنسية. لا أعرف. لا أعرف اللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية. لا أعرف اللغة الفرنسية. يا إبراهيم أتعرف اللغة الفرنسية؟ لا أعرف اللغة الفرنسية. لا أعرف اللغة الفرنسية. ہے نا. نمبر 4 کا ہے من أي إذاعة تسمع الأخبار يا وليد؟ من أي إذاعة تسمع الأخبار؟ آپ کون سے ریڈیو سے خبریں سنتے رہتے ہیں؟ بحرین سے، اذاعت البحرین سے. تو آپ کہیں گے کہ اسمع الاخبار من اذاعت البحرین. اسمع الاخبار من اذاعت البحرین. اچھا نمبر 5 کی ہے اتعرف بیت المدرس؟ اتعرف بیت المدرس؟ نعم أعرف بيت المدرس. نعم أعرف بیت المدرس. نعم أعرف بیت المدرس. نمبر 4 کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تأمل الامثلہ، مثالوں پر غور کیجئے، مثالوں پر غور کیجئے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ثم ضع فی الفراغ، ہے نا کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم ضع فی الفراغ، پھر خالی جگہ میں رکھیے کیا؟ فیما یلی، نیچے جو خالی جگہ ہے اس میں رکھیے المضارع، فعل مضارع کو رکھیے گا. من الفعل ذهب، لفظ جو ذهب يذهب کا جو فعل ہے اس سے فعل مضارع کو رکھیے آپ، ہے نا. بعد اسنادہ الی الضمیر، ضمیر کی طرف اس کو منسوب کرتے ہوئے، ہے نا اس کو جو ہے نا ضمیر کے ساتھ استعمال کر کے ذهب يذهب، اذهب تذهب، ہے نا ذهب تو ایسا. یہ اسناد کا مطلب اس کے ساتھ لگا کر، ضمیر کے ساتھ لگا کر اس کو کیا شکل بنے گی؟ ذهب کی، لفظ ذهب ہی کو استعمال کرنا ہے. ہاں ماضی یا مضارع کی کیا شکل بنے گی؟ جی مضارع کی شکل بنائیں گے ہم اس میں. مثلا انہوں نے مثال دی ہوئی کہ عبداللہ یدرس بجامعۃ الریاض. عبداللہ یدرس بجامعۃ الریاض. عبداللہ کہاں پڑھتا ہے؟ جامعۃ الریاض میں پڑھتا ہے نا. واخوتہ، اور اس کے بھائی پڑھتے ہیں یدرسون. دیکھیے وہ اخوتہ تو یدرسون. تو اب یہ دیکھیے گا ایک بندہ ہے تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں، عبداللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یدرسو، لیکن جب کہا کہ وہ اخوتہ تو وہاں پر جو ہے نا یدرسون کہہ رہے ہیں، تو ہم کے ضمیر کے حساب سے یدرسو کو یدرسون کر دیا انہوں نے، ہے نا. اچھا تو وہ اخوتہ یدرسون بجامعۃ الریاض، اور اس کے بھائی کہاں پڑھتے ہیں؟ اس کے بھائی بھی پڑھتے ہیں جامعۃ الریاض میں، ہے نا. وہ اخوات، اب بہنیں تو اب اخوات ہے تو یدرسو بھی نہیں آئے گا، یدرسونا بھی نہیں آئے گا، یدرسنا. وہ اخواتہ یدرسنا، وہ اخواتہ یدرسنا فی المدرسۃ المتوسطہ، وہ اخواتہ یدرسنا. اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیے گا زینب تدرس فی السنۃ الاولی. زینب تدرس فی السنۃ الاولی. ہاں زینب پڑھتی ہے فرسٹ ایئر میں. تو اب یہ انہوں نے ایک مثال دے دی، یدرسو یدرسونا، یدرسنا اور تدرسو. ایک مرد ہے تو کہہ رہے کہ یدرسو، ایک مرد کی بات ہو رہی تو کیا کہہ رہے ہم؟ یدرسو. اور بہت سارے مردوں کی بات ہو رہی تو کیا کہہ رہے کہ یدرسونا. اور ایک عورت کی بات ہو رہی تو تدرسو، اور بہت ساری عورتوں کی بات ہو رہی تو یدرسنا.
ہے نا. تو اب یہ دیکھیے گا نمبر 1 کی ایکسرسائز میں کہ ابھی الی السوق کل صباح. ابھی أبي إلى تو السوق ذهب یذهب سے کیا شکل بنے گی؟ يذهب. ابھی یذهب الی السوق کل صباح. کیا کہیں گے ہم؟ أبي يذهب الی السوق كل صباح. کل صباح. ابھی یذهب الی السوق. كل صباح. نمبر 2 کی ہے کہ الطلاب تو الان الی المدیر. الطلاب تو کیا بنے گی شکل یذهب کی؟ يذهبون. یذهبون. الطلاب يذهبون. یذهبون. الطلاب يذهبون. یذهبون الان الی المدیر. طلبہ کہاں جا رہے ہیں ابھی؟ مدیر کے پاس ہے نا. یہ طلبہ مدیر کے پاس ابھی جاتے ہیں. نمبر 3 اختی اور الی المدرسۃ. تو اختی کے بعد جو ہے نا ذهب یذهب سے کیا شکل بنے گی؟ یذهب تذهب یذهبون تذهبون. کیا بنے گی؟ تذهب اختی تذهب. إلى المدرسة. کیا کہیں گے ابراہیم صاحب ہم؟ اختی تذهب. تذهب الی المدرسہ. میری بہن اسکول جاتی ہے. اختی تذهب الی المدرسۃ. اس کے بعد بہت ساری عورتوں کی بات ہو رہی. آمنہ و فاطمہ و عائشہ ہے نا. تو یذهب یذهبون تذهب یذهبن کیا بنے گی شکل خالی جگہ میں؟ يذهبن. یذهبن. ذهب سے بنائیے. تو آمنہ تو و فاطمہ تو عائشہ تو يذهبن. یذهبن الان الی المکتبہ. وہ ابھی لائبریری جا رہی ہیں. لائبریری جا رہی ہے. یذهبن. يذهب. تو ایک جا رہا ہے ایک جا رہی ہے تو یذهب تذهب. تذهب. ایک جا رہا ہے تو یذهب. ایک جا رہی ہے تو تذهب ہے نا. اور بہت سارے لوگ جا رہے تو یذهبون. بہت ساری عورتیں جا رہی تو یذهبن ہے نا. نون نسوہ ہے وہ. نمبر 5 اینا اور انت یا احمد. اینا أين أنت يا أحمد. ہاں تو یذهب تذهب اذهب کیا کہیں گے ہم؟ أين جی؟ تذهب. أين تذهب. اینا تذهب. اینا تذهب. تذهب. اینا تذهب انت یا احمد. اینا تذهب انت. يا أحمد. اے احمد تم کدھر جا رہے ہو؟ جی. نمبر 5 انا اور الان الی المسجد. نمبر 6. نمبر 6 انا الان الی المسجد. تو کیا کہیں گے ہم؟ أنا اب اس میں ضمیر لگانا. ضمیر ہاں ذهب یذهب سے لگائیے. سوری مضارع لگانا. ہاں مضارع کا سارا کچھ مضارع کا. أنا أذهب انا اذهب. الآن إلى یہ سارا کچھ مضارع کا چل رہا ہے نا ابراہیم صاحب. یہ بات جو ہے نا مضارع کی چل رہی ہے. انا اذهب الان الى المسجد. انا اذهب الان الى المسجد. المسجد. اس کے بعد جو دیکھیے تمرین نمبر 5 دیکھیے گا. اکمل الجمل الآتیہ. نیچے جو جملے ہیں ان کو مکمل کیجئے. کیسے جملہ مکمل کیجئے؟ بے وضع فعل مضارع مناسب. فعل مضارع کی مناسب شکل لگائیے. اس میں فعل مضارع کی مناسب شکل لگا کر اس کو جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ اب ذهب نہیں. ہاں بالکل. یہاں پر کوئی بھی لفظ لگائیے مناسب لفظ. یہ تو ہم ہوم ورک کرنا چاہیں گے. ہاں بالکل. لیکن یہاں کرتے ہیں انشاءاللہ. الطلاب نمبر 1 الطلاب اور کرۃ القدم کل اسبوع. تو کیا لگانا چاہیے مناسب جو فعل مضارع؟ يلعبون. ہاں يلعبون. یلعبون. الطلاب يلعبون. یلعبون کرۃ القدم کل اسبوع. ابراہیم صاحب کیا بات کہی ہے اس جملے کے اندر؟ الطلاب یلعبون کرۃ القدم کل اسبوع. طالب علم نے کرۃ القدم مضارع کی بات ہے. مضارع کی بات ہے. یلعبون مضارع کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ یا فیوچر ہے نا. ماضی نہیں پاسٹ نہیں ہے نا. ترجمہ کیسے کریں گے؟ کھیلتے ہیں. کھیلتے ہیں. طلبہ کھیلتے ہیں فٹ بال ہر ہفتہ ہر ہفتہ ہے نا. ولی صاحب کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ الطلاب یلعبون کرۃ القدم کل اسبوع. ہر ہفتے اسٹوڈنٹس فٹ بال سے کھیلتے ہیں. فٹ بال کھیلتے ہیں. بس فٹ بال کھیلتے ہیں. طلبہ ہر ہفتے فٹ بال کھیلتے ہیں. یہ ترجمہ ہوگا. نمبر 2 کا جملہ ہمارے پاس کہ المدرس الدرس علی السبورۃ. تو یہاں پر کیا لفظ لگانا چاہیے آپ نے مناسب مضارع کا؟ کو مناسب لفظ لگائیے. یکتب الدرس. یکتب المدرس یکتب الدرس علی السبورۃ. المدرس یکتب الدرس علی السبورۃ. نمبر 3 اخواتی الثیاب بالصابون. تو یہاں پر کیا لفظ لگائیں گے مناسب؟ اخواتی الثیاب بالصابون. اخواتی یہ جمع ہے اخت. ہاں اخت کی جمع اخوات ہے. تو کیا لفظ لگانا چاہیے یہاں مناسب؟ یہ بتائیے گا. اخواتی یغسلن. یغسلن. اخواتی یغسلن الثیاب بالصابون. ثوب کی جمع ثیاب کپڑے. ثوب کی جمع ثیاب کپڑوں کے لیے. ثوب کی جمع ثیاب کپڑے ہے نا. اچھا نمبر 4 کا جملہ ہے انا اور القرآن کل اسبوع کل صباح. انا اقرأ. انا اقرأ القرآن کل صباح. انا اقرأ القرآن کل صباح. میں ہر روز صبح کو قرآن پڑھتا ہوں. میں ہر روز صبح کو قرآن
पढ़ता हूँ जी। नंबर 5 का जुमला है और अल अखबार मिन अल इदाअती कुल्ल यौमिन या अब्दुल्लाह। क्या जुमला, क्या लफ्ज लगाना चाहिए? अतक़राउल अख़बार, अतक़राउल अख़बार मिन अल इदाअती, मिन अल, सुनना। हाँ, इदाआ का मतलब क्या होता है? रेडियो। रेडियो से हम पढ़ते हैं या सुनते हैं? हाँ, तो हम क्या लगाएंगे फिर यहाँ? अतस्माउ, क्या कहेंगे हम? अतस्माउल अखबार मिनल इदाअती, क्या तुम रेडियो से खबरें सुनते हो? क्या तुम रेडियो से खबरें सुनते हो? कुल्ल यौमिन, हर दिन। या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्ला, क्या तुम हर रोज रेडियो से खबरें सुनते हो? जुमला समझ में आ रहा है? अच्छा। नंबर 6 का जुमला है अत्तालिबातु इलल मदरसति बिहाफिलतिल मदरसा। अत्तालिबातु इलल मदरसति बिहाफिलतिल मदरसा, तो क्या लफ्ज लगना चाहिए मुनासिब वहां पर? यदहबना। क्या लगेगा जुमला वहां पर? यदहबना। अत्तालिबातु यदहबना, अत्तालिबातु यदहबना इलल मदरसति बिहाफिलतिल मदरसा। अत्तालिबातु यदहबना इलल मदरसति बिहाफिलतिल मदरसती जी। नंबर 7 का जुमला है अल अज़ान फी गुरफतिका या अली। अतस्माउ, अतस्माउल अज़ान, अतस्माउल अज़ान। अच्छा, ये जो जुमला है अत्तालिबातु यज़हबना इलल मदरसा बिहाफिलतिल मदरसा, तो इसका मतलब क्या होगा जुमले का? अत्तालिबात यज़हबना इलल मदरसा बिहाफिलतिल मदरसा। हाँ, फीमेल स्टूडेंट्स जाती हैं मदरसे की तरफ, मदरसा जाती हैं, मदरसे जाती हैं मदरसे की बसों का, हाँ, स्कूल बस से। स्कूल बस से। बिहाफिलतिल मदरसा, स्कूल बस से, स्कूल की बस से ही जाती हैं बच्चियां स्कूल। तो तालिबातु यज़हबना इलल मदरसा, बच्चियां स्कूल जाती हैं। कहाँ, कैसे जाती हैं? बिहाफिलतिल मदरसा, स्कूल बस से ही जाती हैं, वो स्कूल के बस से ही जाती हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर 7 अल अज़ान फी गुरफतिका या अली। इब्राहिम साहब, इसका मतलब बताइएगा फिर नंबर 7 के जुमला जो है। हाँ, इसमें है कि क्या तुमने अजान सुनी या सुनते हो? क्या तुम अपने अजान सुनते हो जी, मुदारे चल रहा है तो सुनते हो, क्या है ना? क्या तुम अपने कमरे में अजान सुनते हो? हाँ, तस्माउल अज़ान फी गुरफतिका, क्या तुम अपने कमरे में अजान सुनते हो? अली, है ना, माजी नहीं मुदारे। नंबर 8 का जुमला है अत्तुल्लाबु अल मुदर्रिसा अस्इलतन कसीरतन। वली साहब, अत्तुल्लाबु अल मुदर्रिसा अस्इलतन कसीरतन। अत्तुल्लाबु यसअलूना। हाँ, वेरी गुड। अत्तुल्लाबु यसअलूना, अत्तुल्लाबु यसअलून अल मुदर्रिसा, अत्तुल्लाबु यसअलून अल मुदर्रिसा अस्इलतन कसीरतन। इब्राहिम साहब, क्या मतलब है इस जुमले का, बताइएगा। तालिबे इल्म सवाल करते हैं मुदर्रिस से बहुत सारे। हाँ, तलबा टीचर से बहुत सारे सवालात करते हैं। अत्तुल्लाबु यसअलून अल मुदर्रिसा, तलबा टीचर से बहुत सारे सवाल करते हैं। अस्इलतन कसीरतन, बहुत सारे सवालात, है ना। अच्छा, नंबर 9 का जुमला है हमारे पास कि अन्निसाउ अत्तुफाहा। अन्निसाउ अत्तुफाहा, क्या मतलब होना चाहिए इस जुमले का? यानी अन्निसाउ को पहले बताइए खाली जगह में। औरतों ने हाँ, अन्निसाउ अत्तुफाहा याकुलना, याकुलना, वेरी गुड, मुमताज। अन्निसाउ याकुलना, बहुत सारी औरतें तो यफअलना, है ना, याकुलना अत्तुफाहा। अन्निसाउ याकुलना तुफाहा, अन्निसाउ याकुलना तुफाहा, औरतें सेब खाती हैं, औरतें सेब खाती हैं। तो याकुलना, औरतें बहुत सारी करती हैं कोई काम तो यफअलना। अच्छा, वो बहुत सारी औरतें काम कर रही हैं तो यफअलना। याकुलना, यज़हबना, यक़रअना, यक्तुबना, यफ़हमना, यहफ़ज़ना, नूनुन निस्वा। समझ में आ रही बात? एक मर्द काम कर रहा है तो यफ़अलु, यक्तुबु, यफ़हमु, यहफ़ज़ु, यक़रअु, यक्तुबु, है ना, यरजिउ, यअकुलु, यशरबु। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे मर्द काम कर रहे हैं तो यफ़अलूना, यफ़अलूना, है ना। यज़हबूना, यक़रऊना, यफ़हमूना, यअकुलूना, यशरबूना। एक औरत कर रही तो तफ़अलु, तक़रअु, है ना, तफ़हमु, तहफ़ज़ु, तक्तुबु, तअकुलु, तशरबु। बहुत सारी औरतें काम कर रही तो यफ़अलना, यशरबना, यअकुलना, यज़हबना, यफ़हमना, यहफ़ज़ना, है ना। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो अन्निसाउ याकुलना, अन्निसाउ याकुलना। नंबर 10 का जुमला अलमुदीरतु अलआना मिन मक्तबिहा। अलमुदीरतु फीमेल हेड मिस्ट्रेस कहेंगे हम, फीमेल प्रिंसिपल या फिर हेड मिस्ट्रेस को भी कहते हैं अलमुदीरा, ठीक है ना।
तो अलमुदीरतु अलआन मिन मक्तबिहा, तो क्या मतलब क्या बनाना चाहिए हमने यहाँ पर, क्या लफ्ज रखना चाहिए? मौजूद है लेकिन इसका क्या कहेंगे? अलमुदीरतु अलआन मिन मक्तबिहा, क्या उर्दू मफहूम बताइए कि जुमले का मफहूम क्या बनना चाहिए, तो लफ्ज लगा देते हैं हम फिर। मफहूम ये बनना चाहिए कि वो जो प्रिंसिपल है वो इस टाइम अपने अपने ऑफिस में है। नहीं तो मिम मक्तबिहा ना, मिम मक्तबिहा अपने ऑफिस से, तो अपने ऑफिस से क्या कर रही है वो, निकल रही है, ذهبوا यखरो तखरुजु, निकल रही है ना। तो अलमुदीरतु तखरुजुल आन मिन मक्तबिहा, मुदीरा अपने ऑफिस से निकल रही है इस वक्त, तो तखरुजु मिन ना, मिन मक्तबिहा ना, मिन है तो तखरुजु, अगर मिन हटा दे तो तदखुलु भी लगा सकते हैं हम यहाँ, मैंने बिन नहीं पढ़ा था। हाँ कोई मसला नहीं है। तो अलमुदीरतु तखरुजुल आन मिन मक्तबिहा, मुदीरा अपने ऑफिस से इस वक्त निकल रही है या अभी निकल रही है। नंबर 11 का जुमला है अना फी कुल्लियतिल हंदसा, अना अक़रअ बताइएगा इब्राहिम साहब, आप भी बताइए कुछ। अना और खाली जगह में फी कुल्लियतिल हंदसा अदरुस। أنا क्या लगाना चाहिए हमने? أقرأ अदरोसो कहेंगे, अकराओ नहीं कहेंगे, है ना, अदरोसो कहेंगे हम। एक नंबर और बढ़ा दे, आप लोगों को अच्छा लगेगा, एक नंबर दो पे कर दे उसको, गर्म नहीं लगेगा ज्यादा, नॉइज भी बर्दाश्त कर लेगा, चलेगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा तो अना फी कुल्लियतिल हंसा, तो हम क्या कहेंगे? أنا أدرس अदरोसो कहेंगे हम, अकराओ नहीं। अकराओ का मतलब कोई किताब पढ़ना, लेकिन स्टडी करना किसी कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर अकराओ नहीं कहते हम, क्या कहते हैं हम? अदरोसो। आई रीड नहीं कहते, आई स्टडी कहते हैं हम, उसके लिए अरबी में क्या है? अदरोसो। तो जब हम लफ्ज इंग्लिश में जब हम रीड नहीं कहेंगे बल्कि जो है हम स्टडी कहेंगे, तो उसके लिए लफ्ज कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम? أدرس दरसा यदरुसो, दरसा يدرس यदरुसो, ठीक है। नंबर 12 का जुमला है उख्ती अलआन दुरूसहा फी दफ्तर, ये नसरा यंसुरु के नसरा यंसुरु, उसकी पैटर्न दरसा यदरुसो, बिल्कुल सही है, दरसा यदरुसो नसरा यंसुरु। अच्छा आगे चल के इंशाल्लाह वो याद हो जाएगा, अब मैं याद करवाऊंगा इंशाल्लाह उसको, थोड़ा सा ये देख लेते हैं एक्सरसाइजेस। अच्छा तो उख्ती और अलआना दुरूसहा फी दफ्तर, तो खाली जगह रखिए कुछ मुनासिब। लिखना होगा। हाँ हाँ, तक्तुबुल आना दुरूसहा फी दफ्तर, इब्राहिम साहब उख्ती तक्तुबुल आना दुरूसहा फी दफ्तरी, मतलब क्या होगा इब्राहिम साहब इसका? कि मेरी बहन ने लिखा नहीं, तक्तुबु नहीं, कतबत नहीं ना, मेरी बहन ने अभी देखिएगा पास्ट लिखा और लिखती है, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट, तो पास्ट का पैटर्न क्या है? कतबत। कतबत पास्ट लिखती, लिखा तो कहेंगे कतबत, और लिखती है या लिख रही है तो तक्तुबु। गया तो कहेंगे दहबा, गया तो क्या कहेंगे हम जनाब वली साहब? गया तो क्या कहेंगे? खालिद, खालिद गया तो क्या कहेंगे? खालिद दहबा, और खालिद जाता है तो क्या कहेंगे? खालिद यदहबु, खालिद यदहबु, हाँ लगा सकते, कोई मसला नहीं, आगे पीछे का कोई मसला नहीं है, वो याद रखिएगा, दहबा और यदहबु फर्क याद रखिएगा, ठीक है ना। मैंने पढ़ा तो क्या कहेंगे? मैंने पढ़ा, करातु, मैंने पढ़ा तो क्या कहेंगे आप? और मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ता हूँ तो कैसे कहेंगे? अक़राउ। करा तो मैंने पढ़ा, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ तो अक़राउ, है ना, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ तो अक़राउ। मैंने लिखा तो क्या कहेंगे हम? मैंने लिखा, कतब तो, मैंने लिखा तो क्या कहेंगे हम? और मैं लिख रहा हूँ तो कैसे कहेंगे? अक्तुबु। मैंने लिखा कतब तो, मैं लिख रहा हूँ अक्तुबु। मैं समझ गया, मैंने समझा तो कैसे कहेंगे? मैं समझ चुका, जी फहिम तो, मैंने समझा तो क्या कहेंगे हम? और मैं समझता हूं तो कैसे कहेंगे? अफहमु, फहिम यफहमु, समय यस्मउ, ठीक है, तो समझ में आ गई बात। नंबर 6 की एक्सरसाइज देखते हैं। हव्विलिल मुब्तदा फी कुल्लि मिनल जुमलिल आतियति इला जमइन, इसमें कह रहे हैं कि नीचे जो मुब्तदा है उसको जमा के अंदर कन्वर्ट कीजिए। अत्तालिब, अर्रजुल, अल-आमिल, अत्ताजिर, ये सब मुब्तदा है, ये सारे अल्फाज क्या हैं? इनको मुब्तदा कहते हैं हम, तो इनको कन्वर्ट कीजिए जमा में। तो हव्विल का मतलब कन्वर्ट कीजिए, हव्विल का मतलब क्या हो रहा है यहाँ? कन्वर्ट कीजिए जी, चेंज कीजिए। हव्विल मुब्तदा, मुब्तदा को चेंज कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। फी कुल्लि मिनल जुमलिल आतिया, नीचे जो जुमले दिए गए हैं उन सब में किस में कन्वर्ट कीजिए? इला जमइन, प्लूरल में, तो सिंगुलर की शक्ल में है तो प्लूरल की शक्ल में मुब्तदा को बनाइए। मसलन अत्तालिब, अत्तालिब सिंगुलर है तो अत्तालिब का प्लूरल क्या होगा? अत्तुल्लाब। तो अब अत्तालिब, अब ये देखिएगा, अत्तालिबु यदखुलुल फस्ला, अत्तालिबु
يدخل الفصل. ہاں اسٹوڈنٹ کلاس میں داخل ہو رہا ہے یا ہوتا ہے. تو اب اس کو جمع کی شکل میں بنائیے پورا جملہ. الطالب کی جمع الطلاب, الطلاب تو پورے جملے کو جمع میں کنورٹ کیجیے. جی الطلاب يدخلون الفصل. الطلاب يدخلون الفصل ایسا ہو جائے گا. تو ایک طالب کی بات کر رہے تو ہم کہہ رہے ہیں يدخلوا, يدخل. لیکن الطلاب کی بات کریں گے تو يدخلون. ولی صاحب جی يدخلون. الطالب کی بات کر رہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں يدخلوا, لیکن الطلاب کی بات کریں گے تو کیا کہیں گے ہم يدخلون. الطلاب يدخلون الفصل. یاد رکھیے گا اس کو. نمبر 2 کا جملہ ہے الرجل اچھا یہ الرجل یاکل الارز. ارز کا مطلب ہوتا ہے چاول. ارز کا مطلب کیا ہوتا ہے چاول. تو الرجل یاکل الارز. تو اب اس کی جمع بنائیے گا. تو آپ کوئی بھی بنائیے. الرجال يأكلون الأرز. ابراہیم صاحب صحیح بتایا یا ولی صاحب نے کچھ بتائیے گا. الرجل یاکلون یاکلو الرجل یاکلو, تو جمع بنائیے اس کی. الرجال ہاں يأكلون. ہاں بالکل صحیح. اور آپ نے صحیح کہا تھا الرجال یاکلون الارز. ولی صاحب آپ نے صحیح کہا. اور تاکہ کنفرم جو ہے نا دونوں سے کنفرم کر لے تو تھوڑا سا یقین پیدا ہو جاتا ہے نا. تو الرجل یاکلو کا جمع کیا بنے گی الرجال یاکلون. الرجال یاکلون الارز ہے نا. نمبر 3 کا جملہ ہے العامل یعمل فی المصنع. العامل العامل یعمل فی المصنع 8 ساعات. جو ورکر ہے وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے 8 گھنٹے. جملہ کا مطلب یہی ہوگا نا جی بالکل. ابراہیم صاحب. مصنع کا مطلب کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ یہ لفظ یاد ہے آپ کو؟ مصنع کا مطلب فیکٹری ہے نا. آپ کا وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, آپ جو بیچ میں جو ہے نا ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں. آپ 2-3 ہفتے ڈسکنیکٹ ہوئے تو آپ کا وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو گیا ہمارے ٹی وی کی طرح. تو جو ہے نا تھوڑا سا اسٹرانگ کیجئے کیبل کو, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا العامل یعمل فی المصنع, تو عامل کا مطلب ہوتا ہے ورکر. عامل کا مطلب کیا ہوتا ہے ورکر. تو العامل یعمل ورکر کام کرتا ہے فی المصنع فیکٹری کے اندر 8 ساعات 8 گھنٹے. تو اس کی جمع کی شکل کیا بنے گی جناب ولی صاحب؟ العاملون يعملون في المصنع 8 ویری گڈ صحیح بالکل. العاملون یا العمال. العمال بھی اس کی جمع آتی ہے, العمال. زیادہ بہتر ہے. العامل کی جمع کیا پڑھی ہے ہم نے العمال. عامل کی جمع العمال. العمال یعملون. یوم العمال لیبر ڈے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ یوم العمال. ہاں لیبر ڈے کو یوم العمال کہا جاتا ہے. جی عامل کی جمع عمال. عمال. عامل کی جمع عمال. یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے یہ لفظ جناب ولی صاحب. ہاں یہ پڑھا ہوا ہے عامل کی جمع عمال. بہرحال کو مسئلہ نہیں, یاد رکھیے گا. تو عاملون کے بجائے العمال کہیے. تو العمال یعملون کیا کہیں گے ہم جو جملہ یہاں پر العمال يعملون فی المصنع 8 ساعات. ورکرز فیکٹری میں 8 گھنٹے کام کرتے ہیں. جی التاجر یفتح الدکان فی الساعة الثامنة. التاجر یفتح الدکان فی الساعة, کیا مطلب ہے جملے کا بتائیے پہلے. تاجر نے دکان کھولتا ہے. تاجر دکان کھولتا ہے ہاں کتنے بجے؟ 7 بجے. 8 بجے. فی الساعة الثامنة 8 بجے 8 بجے ہے نا. تو اب اس کو جمع بنائیے ولی صاحب. التاجر یفتح الدکان فی الساعة الثامنة. اس کی جمع کی شکل بنائیے گا. التجار. ہاں التجار يفتحون. ویری گڈ. التجار یفتحون الدکان. التجار یفتحون الدکان فی الساعة الثامنة. التجار یفتحون الدکان فی الساعة. یہ دکان کے اوپر کاف کے ہاں کاف کے اوپر شدہ ہے. وہ نہیں لگی. دکان نہیں دکان. دکان نہیں ہے دکان. کیا لفظ ہے؟ الدکان. ہاں کاف کے اوپر شدہ تشدید لگائیے, مشدد ہے وہ. تو التاجر یفتح الدکان فی الساعة الثامنة 8 بجے. اچھا نمبر 5 کو دیکھیے. الطبیب یذهب الآن الى المستشفى. تو اس کو جمع بنائیے. الطبیب يذهب الآن إلى المستشفى. اس کا مطلب ہے جمع بنائیے. الطبیب یذهب الآن الى المستشفى. اطباء ہاں يذهبون الآن إلى المستشفى. ہاں الطبیب یذهب الآن الى المستشفى کا مطلب کیا ہو رہا ہے ابراہیم صاحب؟ ڈاکٹرز آتے ہیں. نہیں الطبیب یذهب. الطبیب یذهب الآن الى المستشفى. اس جملے کا مطلب بتائیے. ڈاکٹر آتا ہے ابھی. یذهب کا مطلب کیا ہوگا؟ آنا. جانا یا آنا؟
ذهب يذهب کا مطلب کیا ہوگا؟ جانا جانا. جانا تو الطبيب يذهب کا مطلب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر جاتا ہے یا جا رہا ہے. جاتا ہے. الطبيب يذهب الآن کا مطلب ڈاکٹر ابھی جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ مستشفى. ٹھیک ہے. تو الطبيب يذهب الآن إلى المستشفى. ڈاکٹر ابھی کہاں جا رہا ہے؟ مستشفى جا رہا ہے. تو اس کی جمع کی شکل بنائیے گا ولی صاحب. اطباء الاطباء. الاطباء يذهبون Very good. الآن إلى المستشفى. بالکل صحیح. الاطباء يذهبون الآن إلى المستشفى. الاطباء يذهبون الآن إلى مستشفى. المستشفى. نمبر 6 کا جملہ ہے اختی تبحث عن المکنسة. اختی تبحث عن المکنسة. مکنسہ کیا لفظ ہے ابراہیم صاحب بتائیے گا، یاد ہے؟ مکنسا آئرن کو کہتے ہیں؟ نہیں. مکوات. جارو کو. مکواتن کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے گا؟ آئرن. آئرن کو کہتے ہیں مکواتن. اور مکنستن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھاڑو. جھاڑو. مکنستن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھاڑو. جھاڑو. اور مکواتن کا مطلب ہوتا ہے آئرن. دونوں لفظوں کو یاد رکھیے گا. بحث عن کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا. ہم نے بتایا تھا اس کے پہلے. بحث عن. بحث کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا، کوئی بھی چیز تلاش کرنا. لیکن یہ عن کے ساتھ چلتا ہے. یہ لفظ پریپوزیشن عن کے ساتھ چلتا ہے. بحث عن ٹو سرچ فار، ٹو لک فار، ہے نا. تو اختی تبحث عن المکنسة کا مطلب کیا ہوگا ابراہیم صاحب؟ پھر اختی تبحث عن المکنسة کا مطلب کیا ہوگا؟ میری بہن نے ڈھونڈا، میری بہن نے جھاڑو ڈھونڈا. آپ بتائیے گا ولی صاحب. انگلش بتا دو. مائی سسٹر از سرچنگ فار. ہاں، ڈھونڈا نہیں، ڈھونڈ رہی ہے. ڈھونڈا نہیں بلکہ ڈھونڈ رہی ہے. ڈھونڈ رہی ہے. بحثت نہیں. ڈھونڈا ہوتا تو بحثت. میری بہن نے ڈھونڈا تو پاسٹ ٹینس ہو گیا. یہ ڈھونڈا کیا ہے؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے پریزنٹ ہے؟ پاسٹ نا. ڈھونڈا کیا ہے؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے نا. تو بحثت ہوتا. اگر ہم کہتے ڈھونڈا تو بحثت. بحثت نہیں ہے، تبحثو مطلب ڈھونڈ رہی ہے. تو ڈھونڈا نہیں بلکہ ڈھونڈ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اختی تبحث عن المکنسة کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ اختی تبحث عن المکنسة. ہاں، میری بہن ڈھونڈ رہی ہے جھاڑو. میری بہن جھاڑو ڈھونڈ رہی ہے. میری بہن جھاڑو ڈھونڈ رہی ہے. نمبر 7 کا جملہ بتائیے. المدرسة تدخل الفصل. جمع نہیں کیا. کس؟ ہاں، جمع بنائیے اس کی. بالکل صحیح. اخواتی. ماشاءاللہ آپ ایماندار ہیں. چلے. اختی تبحث عن المکنسة. آپ بتائیے جمع. چلیے. اخواتی یبحثن. ویری گڈ، احسنت، ممتاز. اخواتی یبحثن. جمع کی کیا شکل بنے گی؟ اخواتی یبحثن. اخواتی. تو اخت کی جمع آ جائے گی اخوات. اخت کی جمع کیا آئے گی؟ اخوات. اور تبحثوں کی جمع آئے گی یبحثن، ہے نا. یفعلن، یکتبن، یحفظن، یقرأن، یکتبن، یأکلن، یشربن. ٹھیک ہے. تو اخواتی یبحثن. اخواتی یبحثن عن المکنسة. اچھا، نمبر 7 کا جملہ ہے. المدرسة تدخل الفصل في الساعة السابعة. المدرسة تدخل الفصل في الساعة السابعة. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ استاد داخل ہوتا ہے کلاس کے اندر. المدرسة فیمیل، میل یا فیمیل؟ اساتذہ داخل ہوتی ہے. نہیں، ٹیچر داخل ہوتی ہے. ٹیچر داخل ہو رہی ہے. فیمیل ٹیچر. المدرسہ ہے نا ٹیچر، فیمیل، فیمیل ٹیچر. ٹھیک ہے. تو المدرسة تدخل. پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جمع بنائیں گے. المدرسة تدخل الفصل في الساعة السابعة. کیا مطلب ہوگا ابراہیم صاحب؟ آپ ٹرائی کیجیے گا اس جملے کو. ٹیچر کلاس روم میں داخل ہوتی ہے. جی جی. کتنے بجے؟ 7 بجے. 7 بجے. ٹیچر کلاس میں داخل ہوتی ہے کتنے بجے؟ ٹیچر کلاس روم میں 7 بجے. 7 بجے داخل ہوتی ہے. یا ہاں، تو اب اس کی جمع کی شکل کیا بننی چاہیے ہماری؟ المدرسات. ہاں، المدرسات ہاں. يدخلون الفصل في الساعة السابعة. آپ بنائیے گا ولی صاحب. المدرسات. المدرسات يدخلن. یدخلون نہیں آئے گا، یدخلن آئے گا ابراہیم صاحب. يدخلن. مرد کی بات ہوگی تو یدخلون. مردوں کی بات ہوگی تو کیا کہیں گے ہم؟ يدخلون. لیکن چونکہ ہم مدرسات کہہ رہے ہیں، مدرسون نہیں کہہ رہے ہم. ٹھیک ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ المدرسون نہیں کہہ رہے ہم. اگر مدرسون ہوتا تو یدخلون. لیکن یہ مدرسون نہیں بلکہ مدرسات ہے تو یدخلن. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہیں گے پھر؟ اب ہم ریپیٹ کیجیے گا جملے کو ابراہیم صاحب آپ. المدرسات يدخلن. المدرسات يدخلن. المدرسات يدخلن الفصل في الساعة السابعة. المدرسات يدخلن. المدرسات يدخلن يدخلن الفصل في الساعة
साबिअती। नंबर 8 का जुमला है अत्तालिबतु तक्तुबु दरसा, मतलब बताइए जुमले का। तालिब फीमेल स्टूडेंट लेसन लिख रही है। हाँ, फीमेल स्टूडेंट लेसन लिख रही लिख रही है। तो अब इसकी जमा की शक्ल बनाइएगा इब्राहिम साहब। अत्तालिबातु हाँ अत्तालिबातु यक्तुबन वेरी गुड, दरसा यक्तुबना, अत्तालिबातु यक्तुबना, चूंकि बहुत सारी औरतें हैं तो हम क्या कहेंगे यक्तुबना यफअलना, तो अत्तालिबातु यक्तुबना अद-दरसा। ठीक है। नंबर 9 का जुमला है ज़मीलतु उख्ती, ज़मीलतु उख्ती तारिफु अल-लुगतल फ़रंसिया, ज़मीलतु उख्ती तारिफु अल-लुगतल फ़रंसिया। अरफ़ा या आरिफु का मतलब क्या होता है जनाब? जानना। दोनों। हाँ, जमीला का मतलब, जमीला तो उख्ती तारिफुल लुगतल फ़रंसिया। जुमले का मतलब क्या क्या है इब्राहिम साहब, ये बताइएगा मुझे, ट्राई कीजिएगा जुमले का मतलब कुछ। मेरी बहन की दोस्त हाँ फ्रांस जबान जानती है मेरी बहन की सहेली। जमीलतुन का मतलब सहेली, क्लासमेट, क्लास फेलो, है ना। जमील या जमीला किसको कहते हैं हम? कॉलीग, क्लासमेट को भी कहते हैं, क्लास फेलो को कहते हैं, और कॉलीग को कहते हैं, को वर्कर जो होते हैं, जो साथ में काम करते हैं उनको भी जमील कहते हैं, जो साथ में पढ़ते हैं उनको भी जमील कहते हैं। तो साथ में पढ़ने वाला या साथ में काम करने वाला दोनों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कॉलीग के लिए। जैसे कि इंग्लिश में कॉलीग कहते हैं, हम क्लास फेलो कहते हैं, तो कॉलीग या क्लास फेलो या क्लासमेट सबके लिए के लफ्ज है जमील। और जब हम सदीक इस्तेमाल करते हैं, सदीक दोस्त आम, वो वो ना आपके साथ ना तो पढ़ता है ना तो आपके साथ काम करता है, नुक्कड़ पे बैठ के आपके साथ चाय पीता है, तो वो सदीक हो गया फिर वो। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो जमील आमतौर पर को वर्कर या क्लास फेलो को कहते हैं हम। ठीक है, तो जमी उसका मुअन्नस जो है ना जमीला। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि जमीला तो उख्ती, मेरी बहन की सहेली, सहेली हम उर्दू में कहते हैं ना, वही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे अब हम, मेरी बहन की सहेली, है ना। अब वो साथ में पढ़ती है, काम करती है, दोनों सहेली चल जाती है। जमीला तो उख्ती तारिफुल लुगतल फ़रंसिया, मेरी बहन की सहेली फ्रेंच जानती है, फ्रेंच जानती है। अब इसकी जमा बनाइएगा। जमीलात, जमीलात, हाँ, क्या बनना चाहिए? जमीलातु इख्वात, नहीं, इसको एक ही रखिएगा, मेरी बहन के साथ सहेलियां। उख्तुन को वैसे ही रखिए, सिर्फ जमीला की जमा नहीं बनाइए जमीलात, और लफ्ज उख्त को एक ही रखिए। मेरी बहन की बहुत सारी सहेलियां हो सकती है ना, बहन की एक सहेली भी हो सकती है, बहुत सारी सहेलियां भी हो सकती है, तो बहन को एक ही रखना है हमने, उख्त को उख्त ही रखना। अब हम जमीलतुन की जमा जमीलातुन बनाएंगे हम, तो हम कहेंगे जमीलात उख्ती, क्या कहेंगे हम जनाब वली साहब? जमीलात उख्ती, हाँ, जमीलात उख्ती। अब यहाँ पर बनाइए तारिफो का क्या बनेगा? या अरिफना लुगतल फ़रंसिया। वेरी गुड, जमीलात उख्ती या अरिफना लुगतल फ़रंसिया। वली साहब जुमला बताइएगा बोलकर। जमीलात उख्ती यारिफना लुगतल फ़रंसिया, जमीलात उख्ती यारिफना लुगतल फ़रंसिया। नंबर 10 का जुमला है बिन्तु अम्मी तदरुसु फिल मदरसति सानविया, बिन्तु अम्मी तदरुसु फिल मदरसति सानविया। तो बनातु अम्मी, बिन्त की जमा क्या कहेंगे हम? बनात। तो बिन्तु अम्मी की जमा होगी बनातु अम्मी। इसका तर्जुमा बताइए पहले तो मुझे। बिन्तु अम्मी तदरुसु फिल मदरसति सानविया, मेरे चचा, हाँ, मेरे चचा की बेटी जी पढ़ती है, हाँ, मदरसे सानिया, सेकेंडरी स्कूल में। हाँ, मेरे चचा की बेटी यानी चचाजाद बहन। बिन्तुल अम कौन होगी? चचाजाद बहन ना, कजन है ना, कजन सिस्टर को कहेंगे हम। चचा या मामू की लड़कियों को, चचा की लड़की को बिन्त अम, मामू की बेटी को बिन्तुल खाल, लेकिन उर्दू में वही कहेंगे हम, कजन कहते हैं आमतौर पर दोनों के लिए, है ना। तो हम कैसे चचाजाद बहन, मामूजाद बहन ऐसे भी कह सकते हैं उर्दू में, इंग्लिश में कजन सिस्टर कहते हैं, है ना। अच्छा, बहरहाल तो बना तो अम्मी बिन्तु अम्मी, तो हम जो जुमला बनाइएगा जमा की शक्ल में। बना तो अम्मी जी, बना तो अम्मी यदरुसना फिल मदरसति सानिविया। वेरी गुड, बना तो अम्मी यदरुसना। अब ये देखिए बहुत सारी औरतें हैं तो यदरुसना, और सारा मुदारे चल रहा है, मादी नहीं चल रहा है, मादी छूट गया जनाब। हम लोग बहुत आगे बढ़ गए इब्राहिम साहब। आप हमारे साथ जब थे तो मादी में चल रहा था मामला, बीच में गैप आ गया जब तक हम मुदारे में पहुंच गए। देखिए पिछले 2 चैप्टर्स मुदारे में, हाँ, क्योंकि आपका बीच में गैप हुआ तो हम मुदारे में उस टाइम पर जो है ना मुदारे की तरफ आ चुके हैं, तो हम मादी से खत्म हो चुका रास्ता जो है ना।
لیکن اب دونوں چلے گا ساتھ میں، ماضی مضارع، اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو بنات عمی یدرسن فی المدرسۃ الثانویہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایکسرسائز کریں گے تو انشاءاللہ سارا کچھ زندہ ہو جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 7 کی تمرین ہے انث الفاعل. انث کا مطلب مؤنث بنائیے. انث کا مطلب مؤنث میں کنورٹ کیجئے. کس کو؟ فاعل کو، ہے نا. فی کل من الجمل الاتیہ، نیچے جتنے جملے ہیں سب میں مؤنث کو مؤنث بنائیے. جملہ نمبر 1 یہ دیکھیے گا مثال کے طور پر، این یدرس اخوک یا علی. مثلا پہلا جملہ دیکھیے گا، این یدرس اخوک یا علی. اے علی تمہارا بھائی کہاں پڑھتا ہے؟ ابراہیم صاحب جی. این یدرس اخوک یا علی، یہ مذکر والا جملہ ہے تو اس کو مؤنث میں کنورٹ کیا ہے. ایک ایگزامپل آپ کے لیے کہ این تدرس اختک یا علی. این تدرس کہاں پڑھتی ہے؟ تمہاری بہن کہاں پڑھتی ہے؟ این تدرس اختک. اب آپ بنا کے دیجئے مجھے یشرب ابی القہوۃ. اب اس کا مؤنث بنائیے، مجھے بنا کر دیجئے مجھے. تشرب امی ہاں القہوہ. جی ولی صاحب اس کا یشرب ابی القہوہ اس کا مؤنث بنا کے دیجئے. جی ہاں تشرب امی القہوۃ. تو ترجمے کا مطلب، اس کا جملے کا مطلب کیا ہوگا؟ ابھی یشرب ابی القہوہ کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے ابو نے قہوہ پیا. پیا نہیں، پاسٹ ٹینس نہیں، پریزنٹ ٹینس. پیتے ہیں، پیتے ہیں میرے ابو. پیا نہیں، فعل مضارع ہے سارا کچھ. کیا ہے یہ؟ فعل مضارع ہے. فعل مضارع کے اندر کرتا ہے، جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، یاد کرتا ہے، سمجھتا ہے نا، پھر بھول جاتا ہے پڑھ کر. ٹھیک ہے، تو یہ مضارع چل رہا ہے. یہ ماضی کھایا، پیا، سویا، لکھا، پڑھا، سمجھا، یہ ماضی. کتب، قرأ، فہم ماضی. یکتب، یقرأ، یفہم مضارع. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا اس کو. تو یشرب ماضی کے مضارع ہے، شرب نہیں ہے، یشرب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو یشرب مضارع ہے. تو جب ہم مضارع کہیں گے تو مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے کرتا ہے یا کر رہا ہے نا. مضارع کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ کرتا ہے یا کرتا ہے، کر رہا ہے، پریزنٹ ٹینس ہو رہا ہے. فیوچر بھی ہوتا ہے اس میں، آگے جب چلیں گے تو ہم یہ فیوچر کے لیے استعمال ہوگا، تھوڑے سے ایڈیشن کے ساتھ میں، تھوڑے سے چینج ہوگا، مائنر چینج کے ساتھ مضارع میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ فی الحال جو ہے نا پریزنٹ ٹینس ہے، یہ سمجھیے آپ اس کو. تو پریزنٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے یشربو. ماضی کی بات ہوگی تو شربا. ماضی کی بات ہوگی تو شربا. ہاں، تو ماضی مضارع کو یاد رکھنا ہمیشہ ورب میں. شربا یشربو، کتب یکتبو، قرأ یقرأ، فہم یفہم. ماضی مضارع کے ساتھ یاد رکھنا ہے ورب. ماضی اور مضارع کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، اچھا. تو نمبر 3 کا جملہ بتائیے آپ. یلعب الطفل مع اختہ. اس کا مطلب بتائیے پہلے جملہ آپ ابراہیم صاحب. یلعب الطفل مع اختہ، ترجمہ کیا ہے اس جملے کا؟ جملے کا مطلب بتائیے. کھیل رہے ہیں اختہ. طفل یلعب الطفل، یلعب الطفل مع اختہ. طفل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچے نہیں، بچہ. ایک ہے تو طفل نا، طفل ایک بچے کو کہیں گے، اس کی جمع اطفال. بہت سارے ہیں تو اطفال ہو جائے گا. وہ طفل کی جمع کیا آتی ہے؟ ہاں، غالب کا شعر ہے، بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے. ایسا غالب بہت بڑا شاعر تھا نا اردو کا، ہے نا. تو بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے، دنیا میرے سامنے بچوں کا کھلونا ہے یہ، ہے نا. تو طفل کی جمع اطفال، طفل کی جمع اطفال. تو یلعب الطفل مع اختہ کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ بچہ میری بہن، بچہ اس کی بہن کے ساتھ کھیل رہا ہے. ہاں، اپنی بہن کے ساتھ کہیں گے. اب ہم وہ اپنی بہن کے ساتھ کیا کہیں گے؟ ہم اس کی نہیں بلکہ اپنی کہیں گے. وہ اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہا ہے. کیا کہیں گے ہم اردو میں؟ اپنی بہن کے ساتھ. بچہ اس کی بہن کے ساتھ نہیں کہیں گے ہم، بچہ اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جمع کی شکل کیا بنے گی ولی صاحب اس کی؟ یلعب الطفل مع اختہ. ادھر تو مؤنث بنانا ہے نا. ہاں، اس کے مؤنث کی شکل بنانا ہے. اس کی بنائیے مؤنث کی شکل. تلعب. ہاں، طفلتو. طفلون کا مؤنث کیا بنے گا؟ طفلتن. مؤنث تا جو تا مربوطہ ایڈ کر دیں گے، تا التانیث، تا مربوطہ گولتا ایڈ کر دیں گے. تو یلعب الطفل، تلعب الطفلتو. ماں اب یہاں پر ماں اختہا کہیں گے، اختہی نہیں کہیں گے نا. اب ہم ماں اختہا، تلعب الطفلۃ مع اختہا. اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہی ہے. وہ طفلتن کی طرف آئے گی نا، چونکہ یہاں طفل مذکر تھا تو اختہی بچہ کھیل رہا تھا. اب یہاں جو بچی کھیل رہی ہے لیکن اپنی بہن کے ساتھ، تو ماں اختہا، ماں اختہی نہیں. پھر اب ہم
बोल कर देखिए एक जुमला दोबारा, इस रिपीट कीजिए वली साहब जुमले को. تلعب الطفلة مع أختها. हाँ, तलअबु الطفलतु मा उख्तिहा. जी, नंबर 4 का जुमला देखिएगा, यज़हबु त्तालिबु इलल मदरसती. तर्जुमा क्या है वली इब्राहिम साहब? यज़हबु त्तालिबु इलल मदरसती. तालिब इल्म मदरसे की तरफ जा रहे हैं. जा रहा है. तालिब स्टूडेंट सिंगुलर है, तालिब क्या है? मदरसे की तरफ जा रहा है. जा रहा है. तो अब इसका मुअन्नस बनाइए. तज़हबु तालिबतु हाँ, इलल मदरसती. वेरी गुड. तज़हबु त्तालिबतु इलल मदरसती. तज़हबु त्तालिबतु इलल मदरसती. इलल मदरसती. नंबर 5 है अयना यजलिसुल मुदर्रिसु. अयना, यजलिसुल मुदर्रिस. हाँ, तो इसका मुअन्नस बनाइए. अयना तजलिसुल मुदर्रिसतु. हाँ, अयना तजलिसुल मुदर्रिसतु. तर्जुमा क्या होगा इसका? अयना तजलिसुल मुदर्रिसतु. हाँ, इसका मतलब क्या होना चाहिए? अयना यजलिसुल मुदर्रिसु या तो अयना तजलिसुल मुदर्रिसतु. तर्जुमा क्या होगा? टीचर, जो इसका तर्जुमा ये है, अयना यजलिसुल मुदर्रिसतु. मुदर्रिसु का मतलब क्या होगा? टीचर क्लास का, टीचर कहाँ बैठी हैं. टीचर कहाँ बैठता है? टीचर कहाँ अयना यजलिसुल मुदर्रिसु, टीचर कहाँ बैठता है. टीचर कहाँ बैठता है. और अयना तजलिसुल मुदर्रिसु, टीचर कहाँ बैठती है. बैठती है. मुदर्रिस के का मुअन्नस बना दिए तो बैठती है उर्दू में, खलास उतना ही कुछ है. तो यजलिसु से तजलिसु बना देंगे हम. यजलिसु से क्या बना देंगे हम? तजलिसुल हाँ, और मुदर्रिसु से मुदर्रिसतु. मुदर्रिस. क्लियर है? जी. तो नंबर 8 में देखिएगा, तअम्मल मा यली. गौर कीजिए नीचे नीचे जो लिखी बातें हैं उन पर. तअम्मल का मतलब गौर कीजिए. याद है आपको ये तअम्मल का मतलब? गौर की. मा यली का मतलब नीचे जो बातें लिखी उन पर गौर कीजिए. देखिएगा तज़हबु जब लिखा है इन्होंने, तो तज़हबु का मतलब अंत तज़हबु और हिय तज़हबु. जब हम कहते हैं तज़हबु, तो तज़हबु के अंदर दो बातें छुपी हुई है वली साहब. जब हम तज़हबु कह रहे हैं तो उसका मतलब दो तर्जुमा क्या करेंगे हम? तज़हबु का मतलब तुम जाते हो, और तज़हबु का मतलब वो जाती हो जाती है कि नहीं? जी जी. सेकंड पर्सन भी है इसके अंदर और थर्ड पर्सन भी है, फीमेल. सेकंड पर्सन मेल, थर्ड पर्सन फीमेल है इसमें, है ना? तुम लिखते हो तक्तुबो और वो लिखती है तक्तुबो. दोनों सेम है. तक्तुबो तक्तुबो दोनों सेम ही होगा जनाब वली साहब, जी. है ना? तुम समझते हो तफहमो तफहम. और वो समझती है तफहमो, है ना? वो भी तफहमो ही. अंत तफहमो हिय तफहमो. तो तफहमो से कंफ्यूज नहीं होना है. तफहमो दो जगह इस्तेमाल होगा गोया. सेकंड पर्सन मेल के लिए, थर्ड पर्सन फीमेल. सेकंड पर्सन फीमेल मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा, थर्ड पर्सन फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा. तुम समझते हो वो समझती है, दोनों के लिए सेम इस्तेमाल होगा. तफहमो तफहमो, तफहमो और तफहम. हाँ, तुम जाते हो वो जाती है. तज़हबु और तज़हबु, तज़हबु और तज़हब. तुम खेलते हो और वो खेलती है. तलाबु तलाबु. तलाबु तलाबु, अंत तलाबु हिय तलाबु, अंत तलाबु हिय तलाबु. हिय तलाबु. ऐसे कुछ है ये. तो ये देखिएगा, ये नंबर 9 में लिखा हुआ है कि हव्विलिल फ़िअल. जब आप थक जाए तो मुझे बता दीजिएगा. हव्विलिल फ़िअल फ़ी कुल्लिम मिनल जुमलिल आतियति इला मुदारिअन. हव्विल हमने ऊपर पढ़ा है अभी. हव्वला का मतलब होता है कन्वर्ट करना. हव्वला का मतलब क्या होता है? हव्विलिल फ़िअल, फ़िअल को कन्वर्ट कीजिए, वर्ब को कन्वर्ट कीजिए. कहाँ पर? फ़ी कुल्लिम मिनल जुमलिल आतिया. नीचे जो जितने जुमले हैं, नीचे जो जुमले हैं उनमें. कहाँ किसमें कन्वर्ट कीजिए? इला मुदारि. किसमें कन्वर्ट करना है? मुदारे. ये देखिएगा माजी दिया है और मुदारे में कन्वर्ट करना है. एक एग्जांपल देखिएगा आप. ये देखिएगा इब्राहिम साहब, आना दहबतु इला सूक. माजी है ये इब्राहिम साहब, जी जी. ये माजी है. जी. ठीक है. आना दहबतु इला सूक, जब ये माजी है तो इसका तर्जुमा कैसे करेंगे हम? मैं बाजार की तरफ गया. मैं बाजार गया. आना दहबतु इला सूक, मैं बाजार गया. और इसका मुदारे में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इसी बात को, आना दहबु इला सूक. अब इसका तर्जुमा क्या करेंगे हम? मैं बाजार जा रहा हूँ. मैं बाजार जा रहा हूँ या जाता हूँ. मैं बाजार जाता हूँ या जा रहा हूँ. दोनों तर्जुमा हो जाएंगे इसमें. ठीक है. तो गसलल वलदु वजहहु बिस्वाबून, ये मादी है, इसको मुदारे में कन्वर्ट कीजिए. नहीं, मुदारे में कन्वर्ट करना है सिर्फ, बाकी मेल फीमेल में नहीं. मुदारे में. गसला मादी है, गसलल वलदु मादी है, मादी है, इसको मुदारे में कन्वर्ट कीजिए. हाँ, अच्छा. मुदारे का क्या कहा हमने उसका? यग़सिलुल वलदु वजहहु बिस्साबुन. तो इसका तर्जुमा क्या करेंगे अब हम? यग़सिलु का लड़का अपने चेहरे को साबुन से धो रहा है या धोता है. वेरी गुड. तो ऐसा कहेंगे हम. मुदारे जब होगा तो धोता है या धो रहा है, जाता है या जा रहा है, समझता है या समझ रहा है, लिखता है या लिख रहा है, पढ़ता है या पढ़ रहा है. फिलहाल जो है ना प्रेजेंट टेंस को ध्यान में रखिएगा, फ्यूचर को निकाल दीजिए साइड से. लेकिन फ्यूचर में याद रखिएगा कि फ्यूचर की तरफ भी ये बात आएगी.
یہی چیز آئے گی بعد میں. اچھا الطلاب خرجوا من الفصل, اس کا ترجمہ بتائیے ولی صاحب پہلے, جی ترجمہ بتائیے صرف پہلے. الطلاب خرجوا من الفصل, اسٹوڈنٹس کلاس سے نکلے. جی. الطلاب یخرجون, اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ طالب علم کلاس روم سے نکلتے ہیں. نکلتے یا نکل رہے ہیں, نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. یا نکل رہے ہیں. ہاں مضارع کے اندر نکلتے یا نکل رہے ہیں, Present پریزنٹ. جی بالکل. نمبر 4 بأي جامعة درست یا فیصل, بأي جامعة درست یا فیصل. ابراہیم صاحب ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جملے کا؟ بأي جامعة درست یا فیصل, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جملے سے آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ بتائیے گا ولی صاحب اس جملے کی بات. آپ کس یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہو؟ ہاں بأي جامعة, ایون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وچ نا. ایون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وچ کا معنی میں پڑا ہوا ہے, کون سا. کون سا؟ ایو جامعة, کون سا کون سی یونیورسٹی, ایو مدرسہ, کون سا اسکول ہے نا. ایو بلد, کون سی کنٹری ہے نا. ایو یوم, کون سا دن ہے نا. اور با جو ہے لگا رہے ایٹ کے لیے نا, ایٹ وچ یونیورسٹی ڈو یو اسٹڈی, ٹھیک ہے. با کا مطلب ایٹ, جیسے وہ قرآن پاک کہتے ہیں کہ یہ تم بھی قتلت. ہاں بالکل. تو یہ با جو ہے نا ایٹ کے معنی میں آتا ہے, فور کے معنی میں آتا ہے, بہت سارے معنی میں آتا ہے. فی الحال یہ یاد رکھیے با جو ہے نا, جیسے ان یا ایٹ کہتے ہیں انگلش میں ہم, جی جی ان دا مارکیٹ, ایٹ دی یونیورسٹی ہے نا, ایٹ دی ایئرپورٹ. تو ان یا ایٹ جو استعمال کرتے ہیں تو ان کی جگہ فی, ایٹ کی جگہ با, یاد رہے گا. انگلش جب ہم ان یا ایٹ استعمال کرتے ہیں کئی کسی چیز کو دکھانے کے لیے, پلیس کو, ہے نا, جی. تو عربی میں ان کے لیے ہم فی استعمال کرتے ہیں لیکن ایٹ کے لیے با استعمال کرتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. تو بأي جامعة درست یا فیصلوں کا مطلب کیا ہوا پھر؟ آپ فیصل آپ کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے. ہاں فیصل آپ کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, تو اس کا مضارع میں کیسے کنورژن ہوگا؟ بأي جامعة تدرس یا فیصل. ہاں مضارع ہوگا بأي جامعة تدرس یا فیصل. ابراہیم صاحب بأي جامعة تدرس یا فیصل, ترجمہ کیا ہوگا پھر اس جملے کا؟ پھر مضارع میں آپ کون سی یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. جی بالکل, یا پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں. جب ہم مضارع کی بات کریں گے تو پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. اور تدرسو, درستہ آپ نے پڑھا, تدرسو پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا نمبر 5 کا جملہ ہے, بس یہ ایکسرسائز ختم کر کے انشاءاللہ ختم کریں گے انشاءاللہ. نمبر 5 الطالبات دخلن الفصل. آپ ابراہیم صاحب ترجمہ بتانے کی کوشش کیجئے. الطالبات دخلن الفصل. طالبات فیمیل اسٹوڈنٹس, ہاں فیمیل اسٹوڈنٹس داخل ہوئی کلاس روم میں. جی جی, الطالبات دخلن الفصل, فیمیل اسٹوڈنٹ کلاس میں. اب اس کا مضارع کیسے کنورٹ کریں گے ہم؟ الطالبات يدخل. ویری گڈ. الطالبات يدخلن الفصل, الطالبات يدخلن الفصل کا مطلب کیا ہوگا پھر, اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ فیمیل اسٹوڈنٹس داخل ہوتی ہیں کلاس روم میں, ہاں داخل ہو رہی ہیں یا ہوتی ہیں کلاس میں. لعبت آمنۃ مع اختها, ولی صاحب لعبت آمنۃ مع اختها مطلب بتائیے گا مجھے پہلے جملے کا. لعبت آمنۃ مع اختها, آمنہ نے کھیلا اپنی بہن کے ساتھ. آمنہ نے اپنی بہن کے ساتھ کھیلا. ابراہیم صاحب مضارع بنائیے. لعبت آمنۃ مع اختها. لعبت کا ہوگا جی, لعبت آمنۃ مع اختها, تو مضارع کی شکل کیا بنے گی لعبہ کی, لعبت کی؟ یلعب. یلعب. اچھا ولی صاحب آپ بتائیں, کوشش کیجیے. تلعب ہوگا, یلعب نہیں. یلعب کہیں گے تو مرد, یلعب کہیں گے تو مرد کے لیے ہے تلعب, اور عورت کے لیے ہے تو تلعب. تو تلعب آمنۃ, آمنہ کھیل رہی ہے تو کیا کہیں گے؟ تلعب. تلعب آمنۃ مع اختها. تلعب آمنۃ مع, اختها. ترجمہ کیا کریں گے پھر ہم؟ اس کا ترجمہ ہوگا کہ آمنہ کھیلتی ہے جی اپنے بھائی کے ساتھ, نہیں, اخت اپنی بہن کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ. آمنہ اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہی ہے یا کھیلتی ہے؟ کھیلتی ہے. آمنہ اپنے بہن کے ساتھ کھیل رہی ہے یا کھیلتی ہے؟ کھیلتی ہے یا کھیل رہی ہے نا. تو یلعب اور تلعب, یلعب اور تلعب, مرد کھیل رہا ہے تو یلعب, اور کھیل رہی تو تلعب, ٹھیک ہے. كتب المدرس الدرس على السبورة, كتب المدرس الدرس على السبورة, مضارع بنائیے گا ابراہیم صاحب. كتب المدرس الدرس على السبورة, مضارع بتائیے. یکتب المدرس, یکتب, یکتب المدرس الدرس على السبورة. بس کتب کا یکتب, کتب کا, یکتب. ہاں. کتب المدرس, ٹیچر نے لکھا. یکتب المدرس, ٹیچر لکھ رہا ہے, ٹیچر لکھ رہا ہے. ہاں جی درس کو بورڈ پر. سأل الطلاب المدرس أسئلة كثيرة,
سأل الطلاب المدرسہ. ابراہیم صاحب اس کا مطلب بتائیے, پھر جو اس کو جو ہے نا پھر اس کو مضارع میں کنورٹ کرتے ہیں ہم. پہلے مطلب بتائیے. سأل الطلاب المدرسہ, ٹیچر سے بہت سارے سوال, طالب علم نے ٹیچر سے بہت سارے سوال پوچھے. اب اس کو مضارع میں کنورٹ کیجئے. يسأل الطلاب الطلاب مدرسہ اسئلۃ. طلبا جو ہے نا ٹیچر سے بہت سوالات کرتے ہیں. آپ لوگ شریف لوگ ہیں ماشاءاللہ, خاموش بیٹھ رہے تھے. ٹھیک ہے چلے, لیکن پوچھنا چاہیے. کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھے لازماً, جو ہے نا پڑھنے کے دوران کوئی ڈاؤٹ ہو تو لازماً پوچھ لینا چاہیے. اگر ہم مناسب سمجھیں گے تو کلیئر کر دیں گے, لیکن ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ذہن میں آتی ہے لیکن وہ بات جو ہے نا فی الحال بتانے کی مناسب نہیں ہوتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو اوائڈ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. پھر مجھے پتا ہے کہ بھئی یہ بات ابھی اس میں الجھانا نہیں چاہتا ہوں میں, تو میں جو ہے نا کہہ دیتا ہوں کہ بھئی آپ آگے سمجھ لیں گے اس کو, ہے نا. بہت ساری باتیں جو ہے نا آگے چل کر سمجھ میں آتی ہے نا. فی الوقت بتائیں گے تو آپ جو ہے نا الجھ جائیں گے اس میں. تو جتنا کچھ لیسن میں جو فارمولا جو رول بتایا اس کو سمجھ لے تو انف ہوتا ہے وہ. اچھا, نزل الرکاب من الحافلۃ. نزل الرکاب, نزل ینزل ضرب یضرب. نزل ینزل کا مطلب ہوتا ہے اترنا, ٹو گیٹ ڈاؤن. کہیں سے بھی اترنا, گاڑی سے, گھوڑے سے, بس سے, ٹرین سے, پلین سے, گھوڑے سے, ہے نا, سواری سے, ہے نا, تو کسی اونچائی پہاڑ سے تو اترنا بس. تو نزل ینزل, قرآن آسمان سے نازل ہو, نزل. ٹھیک ہے. اور رکاب کیا لفظ ہے, کو بتا سکتا ہے؟ سوار. ہاں, راکب کی جمع ہے یہ رکاب. جی جی جی, راکب کی جمع ہے یہ رکاب. رکیبہ یرکبو کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا. رکیبہ یرکبو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمع یسمع. رکیبہ یرکبو, رکیبہ سمع یسمع. تو راکب کی جمع ہے رکاب, راکب کی جمع رکاب. اور حافلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس. بس. تو نزل الرکاب من الحافلہ. ابراہیم صاحب, نزل الرکاب من الحافلۃ. سوار اترے بس سے. سوار اترے بس سے. ویری گڈ. اب اس کو مضارع میں کیسے کنورٹ کریں گے ہم؟ نزلہ کا مضارع جی جی ینزلو. ينزل الركاب من الحافلة. من الحافلۃ. ینزل الرکاب. من الحافلة. ہاں, سمجھ میں آ رہی بات؟ نزلہ کا کیا بنے گا؟ ينزل. ینزلو. نزلہ کا ينزل. ینزلو. نزل الرکاب من الحافلة. الحافلۃ. نزل الرکاب من الحافلة. الحافلۃ. نمبر 10 کا جملہ ہے غسلت امی الثیاب. غسلت امی الثیاب, میری ماں نے کپڑے دھو دیے, ہے نا. تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ تغسل. تغسل. غسل یغسل. غسل کون سا باب ہے یہ؟ غسل یغسل. ضرب یضرب. ضرب یضرب. ابراہیم صاحب آپ کا چھوٹ گیا یہ, تو جو باقی جو ایک دو کلاس ہے وہ دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. باب ہم نے پڑھا ہوا ہے. غسل یغسل ضرب یضرب. پیٹرن کا نام کیا ہے یہ؟ ضرب یضرب. ضرب یضرب. نزل ینزل بھی ضرب یضرب. خرج یخرج کون سا باب ہے؟ خرج یخرج. خرج یخرج. ینصر. نصر ینصر. دخل یدخل کون سا باب ہے یہ؟ نصر ینصر. کتب یکتب کون سا باب ہے یہ؟ نصر ینصر. فہم یفہم کون سا باب ہے؟ فہم یفہم. سمع. سمع. فہم سمع. فہم سمع. سمع. تو نصر مضارع بولیے, اسی پہ ختم کر دیں میرا خیال ہے نا. نمبر 10 ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا آج اس پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی کی وہ کریں گے اور پھر اس کے بعد کنکلوڈ کریں گے لیسن کو. تو نصر ینصرو. ینصرو نہیں, نصر ینصرو. ینصرو نہیں, ینصرو. جو ڈائی ہے, یہ جو ہماری ڈائی ہے, اس کو صحیح بنانے کا ہے. اگر اسی کو غلط یاد رکھیں گے تو اس کے وزن پہ جو بنائیں گے سارا غلط کچھ ہوگا, ہے نا. تو یہ اسکیل ہے ہماری, تو اسکیل کو صحیح یاد رکھنا ہے. نصر ینصر. ضرب یضرب. یہ ہمارا اسکیل ہے, اسکیل کو صحیح یاد رکھنے کا ہے. اس کو صحیح یاد کر لیجئے, ہے نا. اس کو یاد رکھنا ضروری ہے, اس میں غلطی نہیں ہونا چاہیے. ضرب کہا تو یضرب کہنا چاہیے. ضرب کہا تو ہم نے کیا کہنا چاہیے ہم نے؟ اور نصر کہا تو کیا کہنا چاہیے ہم نے؟ ینصر. سمع کہا تو کیا کہنا چاہیے؟ یسمع. سمع. اور فتح کہا تو کیا کہنا چاہیے؟ یفتح. فتح. نصر. ابراہیم ولی صاحب, نصر. نصر. ضرب. ضرب یضرب. فتح. فتح یفتح. سمع. سمع یسمع. ایسا جب ہم بولے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے. یہ اسکیل ہے, اسکیل کو جو ہے نا مضبوط یاد رکھنا چاہیے, ہے نا. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی جو ہے نا پھر
جب انشاءاللہ اگلے جو ہے جب آپ کہیں گے تب بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہے نا. کب بیٹھنا ہے آپ لوگوں نے؟ جب بیٹھے گے تب. ہاں جب بیٹھے تب. یوم الاثنین بیٹھے، یوم الثلاثاء بیٹھے، یوم الاربعاء بیٹھے. میں 3 بجے آ جاتا ہوں آفس سے، جیسے بھی جو کہیں آپ لوگ. انشاءاللہ میں تو دوپہر پہنچ جاتا ہوں 3 بجے، عصر کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، عصر تک میں پہنچ جاتا ہوں انشاءاللہ. بہرحال ایک ترتیب بنائے تو اچھی بات ہے انشاءاللہ. اسی پہ اکتفا کریں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ.